بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام فکری روحی سرمایہ ہے جو قوم تک مؤثر انداز میں پہنچانا چاہیے، اور اس میں ایک تبلیغی پیغام بھی ہونا چاہیے۔ صرف مجالس، مصائب اور فضائل کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اندر بہت سے نکات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا، عزاداری امام حسین علیہ السلام دین کی بقا کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو اپنے خون سے سینچا ہے، تب یہ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ دین امام حسین علیہ السلام کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے، ہم نے بہت آسانی سے اس کو سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کی، اور جس کے لیے امام خمینی نے فرمایا کہ دین کی جو بقا ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، یعنی دین اسلام زندہ ہوتا ہے محرم اور سفر کے مہینے کی وجہ سے۔ ان دو مہینوں نے دین اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ دوسرے، عزاداری امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا، یزیدیت کے خلاف قیام کیا، باطل کے خلاف قیام کیا، جھوٹ کے خلاف قیام کیا۔ ہمارا فریضہ یہی ہے، اور کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہو، ظلم کے خلاف ہم قیام کریں، باطل کے خلاف ہم قیام کریں، جھوٹ کے خلاف ہم قیام کریں۔ یہی ہمیں پیغام کربلا دیا جاتا ہے، اور عزاداری یہی پیغام دیتی ہے کہ ظالم کے سامنے خاموش نہ رہیں، بلکہ ظالم کے چہرے سے اس کے ظلم کی حقیقت کو آشکار کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ عزاداری ذریعہ ہے امت کی اصلاح کرنا، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو فرمایا تھا، میں جو مدینے کو چھوڑ رہا ہوں اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہمارا بھی یہی فریضہ ہونا چاہیے کہ اپنی امت کی اصلاح کریں، کوشش کریں ہر اعتبار سے۔ صرف یہ نہیں 2 مہینے مجالس برپا کریں، عزاداری کریں، جلوس کریں اور ماتم کریں، خون بہایا جائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین نے قیام کیا اصلاح امت کے لیے، تو ہمارا فریضہ یہی بنتا ہے امت کی اصلاح کریں۔ اگر امت کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب بے ہدف اور رائگان جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھے، عزاداری امام حسین علیہ السلام نوجوانوں کے لیے کردار سازی کا پیغام دیتی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اس کربلا کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ کربلا کی تاریخ میں نوجوان بھی تھے۔ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جناب علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، ایک نمونہ عمل ہے نوجوانوں کے لیے۔ یعنی جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو جوانوں کو مسجد کی طرف قدم بڑھانے چاہیے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور علماء اور ذاکرین سے مصائب میں سنا ہوگا اذان علی اکبر، اور اذان علی اکبر کی مناسبت سے مختلف شہروں میں، گاؤں میں، ملکوں میں الگ الگ طریقے سے، انداز سے، مناسبت سے جلوس اور مجالس برپا کی جاتی ہیں، لیکن صرف یہ اذان علی اکبر جلوس اور مجالس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اذان علی اکبر آج بھی صدا دے رہی ہے کہ آئیے مسجد کی طرف قدم بڑھائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے امام بارگاہ عزاداروں سے بھرے ہوئے ہوں
اور مسجدیں خالی رہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم بے ہدف ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو ختم کر رہے ہیں۔ اور دوسرے جناب عباس کا کردار دیکھیں جو بہن کے لیے تھا، کہ بازوئے بہن بن کر آئے تھے۔ آج یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اپنی بہنوں کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو پردے کی تاکید کرنی چاہیے۔ یہ کردار سازی ہے ہمارے جوانوں کے لیے، یہ نمونہ عمل ہے ہمارے جوانوں کے لیے۔ کربلا یعنی نمونہ عمل، کربلا یعنی کردار سازی ہے۔ اور پانچویں آخری پیغام، کربلا عزاداری یعنی اتحاد کا مرکز ہے۔ آپ مجالس میں دیکھیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہر مذہب کا، ہر قوم کا، ہر ملت کا انسان آ سکتا ہے، کسی کے لیے منع اور پابندی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر رضاخانے کھلے ہوئے ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب آئیں۔ آنے کے بعد سنیں حقیقت کربلا کیا تھی، کس طریقے سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ظلم کیے گئے، اور ان تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کربلا کا مقصد کیا تھا اور عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ اس عزاداری کو بہترین اور مؤثر انداز میں عوام تک پہنچایا جائے، چونکہ یہ کربلا کردار سازی ہے، کربلا اتحاد کا مرکز ہے، کربلا ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، جس کو ہم نے صرف مجالس اور جلوسوں میں رکھ کر چھوڑ دیا ہے۔ جب تک مجالس برپا ہو رہی ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، عزاداری ہے، اس کے بعد جہاں محرم سفر ختم ہوا، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی بھی چیز سے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مساجد میں بھی جائیے، جس طرح آپ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اسی طریقے سے مساجد میں بھی ضرور جائیے گا۔ اور کردار سازی بہت ضروری ہے آج کے نوجوانوں کے لیے۔ جلوسوں میں، مجلسوں میں بزرگوں کا خیال رکھا جائے، کس طریقے سے ہمیں ان سے کلام کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں ان سے گفتگو کرنی ہے، اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔